تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات محترم، قرآن پاک کی سورہ احزاب سے ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس سے متعلق اس کا شان نزول اور اس کے احکام کا تذکرہ کیا جائے، ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جوان مردوں میں سے کسی کے باپ، ولکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور ختم کرنے والے نبیوں کے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز جاننے والے ہیں۔ حضرات گرامی، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب بہت سارے غلط عقائد اور غلط معاملات اور غلط اعمال میں مبتلا تھا، اور جہاں اور ان میں خرافات پائی جاتی تھیں، ایک یہ بھی پایا جاتا تھا کہ منہ بولا بیٹا، پتریلا، متبنہ کے احکام بھی وہی شمار ہوتے تھے جو حقیقی بیٹا کے ہوتے ہیں۔ جیسے حقیقی بیٹا کے وفات کے بعد اس کی بیوہ جو ہے وہ اپنے سسر کے نکاح میں نہیں آ سکتی، جیسے حقیقی بیٹا اگر اپنی اہلیہ کو طلاق دے دے تو وہ سسر کے احکام میں نہیں آ سکتی، ایسے ہی پتریلا اور منہ بولا بیٹا کے احکام بھی یہی تھے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ منہ بولے بیٹے کو جس نے اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہے، اس کا حقیقی بیٹا شمار ہوتا تھا، اور اس کے جہاں اس کی متعلقہ یا بیوہ نکاح میں نہیں آ سکتی تھی، وہاں وہ وراثت میں بھی برابر کا حقدار سمجھا جاتا تھا۔ تو چونکہ یہ خلاف دین تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو اس کا رد قول سے، حکم سے کیا، ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، کہ تمہارے منہ بولے بیٹے وہ تمہارے حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہیں۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، انہیں ان کے باپ کے نام کے ساتھ بلاؤ، یہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ دوسرا یہ کہ دیکھیں آقا نامدار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بچپن میں اغوا ہوئے، بکاتے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور جب ان کے خاندان والوں کو پتہ چلا کہ زید اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ میں ہیں، تو وہ خاندان والے لوگ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہیں کہا، آپ سے درخواست کی کہ آپ ہمارے بچے کو جو ہے آزاد کر دیں، جو اس کی آپ قیمت مانگنا چاہیں وہ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ زید سے بات کر لیں، اگر زید تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں تو میں بغیر کسی معاوضہ کے انہیں آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب زید سے بات کی گئی تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد اور خاندان کے لوگوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ بتلایا گیا کہ یہاں آپ غلام ہیں، وہاں آزاد ہوں گے۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے حضور کی غلامی 1000 آزادیوں سے بڑھ کر ہے، میں حضور کو نہیں چھوڑ سکتا۔
تو اب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا رشتہ اپنی پھپھی ذات حضرت زینب سے کر دیا۔ اب زینب جو ہے وہ ہاشمی نسل ہیں، زید بہرحال غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ان کے آپس میں وہ باہمی جو ہے اپنا اتحاد و اتفاق نہ ہو سکا، یعنی ذہنی مطابقت نہ ہو سکی۔ لیکن جب معاملہ بڑھ گیا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ اب حضرت زینب کے لیے بھی مسئلہ بنا کہ غلام کے متعلقہ ہیں، اور خود زید کے لیے بھی مسئلہ کہ زید جو ہے وہ ایک غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اتنا بڑا کرم کیا کہ اپنی پھوپھی ذات کا ان کے ساتھ نکاح کر دیا۔ تو اب یہ دونوں کے لیے مسئلہ پیدا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زید کی پریشانی تو اس طرح دور فرما دی کہ زید کا نام قرآن پاک میں ذکر فرما کر انہیں قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید کر دیا۔ اور میں فلما قضا زید منہا وطرن زوجناکہا، اور حضرت زینب کی پریشانی اس طرح دور کی کہ حضرت زینب کو حضور سرور کائنات کے نکاح میں دے دیا۔ تو جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نکاح میں آئیں تو اب کفار نے طوفان بدتمیزی برپا کر دیا کہ یہ عجیب نبی ہے جس نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی، جس نے اپنی نو کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جوان مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ زید کے باپ نہیں، میں کسی کے باپ نہیں، نہ زید کے نہ کسی اور کے۔ تو سوال ہو سکتا تھا کہ آپ کے تو بیٹے ہوئے 3 یا 4، تو کیسے فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، رجال رجل جوان اور بالغ کو کہا جاتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے وہ قبل از بلوغ انتقال فرما گئے۔ تو آپ کا یہ فرمانا کہ حضرت زید حضور سرور کائنات تمہارے جوان مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، نہ زید کے نہ کسی اور کے۔ جب آپ کسی کے باپ نہ ہوئے تو کسی کی متعلقہ آپ کی بہو نہ لگی، تو یہ کہنا کہ حضور نے اپنی بہو سے شادی کر لی ہے، یہ ایسے غلط بات تھی۔ تو پھر سوال ہو سکتا تھا کہ دیکھیے جب حضور کو یہ فرما دیا گیا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں، جو باپ ہوتا ہے اس میں محبت پائی جاتی ہے، اس میں شفقت کا مادہ پایا جاتا ہے بنسبت اس کے جو لاولد ہے، اس میں وہ محبت نہیں ہوتی۔ تو جب آپ سے یہ متعلق کہا گیا کہ آپ کسی کے باپ نہیں، تو پھر اشکال ہو سکتا تھا کہ آپ میں پھر محبت و شفقت بھی نہ پائی گئی۔ تو اگلے جملے میں فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی ابوت کا رشتہ جو ہے وہ نبوت کی طرف منتقل کر دیا گیا کہ آپ تمہارے جوان مردوں میں سے کسی کے جسمانی باپ نہیں ہیں، لیکن آپ روحانی باپ ہیں۔ اور کتنی جو آدمی روحانی باپ ہوتا ہے اسے اپنی روحانی اولاد کے ساتھ جسمانی اولاد سے بھی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو میں وَلَٰكِن رسول اللہ، پھر اشکال ہو سکتا تھا ٹھیک ہے جی بات سمجھ آ گئی کہ آپ ہمارے جوان مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سنت اللہ یہ رہی ہے، عادت اللہ یہ رہی ہے کہ ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرا نبی آ جاتا، پھر وہ چلا جاتا، تیسرا آ جاتا۔ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اب ابوت کا سلسلہ آپ کے بعد والے آنے والے نبی کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ تو فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ وہ عظیم الشان روحانی والد ہیں کہ جو قیامت تک کے لیے آنے والی تمام انسانیت کے والد محترم ہیں۔ اور کسی کی اولاد یعنی کسی کی جسمانی اولاد 2 4 5 10 15 ہوں گے، لیکن آپ کی اولاد خربوں میں ہے، اور آپ قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی ہیں۔ تو فرمایا وخاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہیں۔ کیا مطلب کہ آپ کے تشریف لانے سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب سچے نبی آ رہے تھے کسی جھوٹے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اور جب سچے نبی آنے بند ہو گئے تو اب جھوٹے مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے۔
تو ان جھوٹے مدعیان نبوت میں جہانی مرزا غلام محمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کا فتنہ پہلے جھوٹے مدعیان نبوت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو فتنہ قادیانیت نے سر اٹھایا اور حضور کے بعد مرزا غلام محمد کو نعوذ باللہ نبی کہا گیا، اس کی بیوی کو ام المومنین کہا گیا، اس کے ساتھیوں کو صحابی رضی اللہ عنہ کہا گیا، اس کی بیٹی کو سیدۃ النساء العالمین۔ غرض ہے کہ وہ اسلامی شاعر جو مسلمانوں کا خاصہ ہے وہ مرزا قادیانی اور اس کے خاندان کی طرف منتقل ہو گئے۔ تو ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، خاتم النبیین کا ترجمہ قادیانیوں نے کیا کہ آپ نبیوں کے لیے مہر ہیں، یعنی پہلے نبی جو ہیں وہ اللہ پاک کی مہر سے بنتے تھے، اب آپ کی مہر سے نبی بنیں گے کہ آپ جس پر مہر لگائیں گے وہ اللہ کا نبی ہوگا۔ تو قادیانیوں کا یہ ترجمہ قرآن پاک کی روح سے، احادیث نبویہ کی روح سے، اجماع صحابہ کی روح سے اور لغت عرب کی روح سے ہر لحاظ سے غلط ہے۔ دیکھیں آپ کا یہ خاتم النبیین کا معنی نبیوں پر مہر، جس کے آنے سے سلسلہ نبوت پر مہر لگ گئی، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں بنے گا۔ اور اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے لیے مہر ہیں کہ آپ کے آنے سے نبیوں پر مہر کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، تو قرآن پاک میں خاتمہ، ختام، ختم کے سے اپنا کوئی 7 مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور آپ ان میں سے دیکھیں کہیں بھی یہ معنی نہیں بنتا جو قادیانیوں نے بنانے کی کوشش کی ہے۔ مثلا دیکھیے سورہ بقرہ، اس کے ابتدا میں 7ویں آیت ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ اور اگر یہ معنی کیا جائے کہ خاتم النبیین جس کی مہر سے نبی بنیں گے، تو پھر خاتم اللہ علی قلوبہم کا معنی کوئی نہیں بنتا۔ اور ایسے ہی قرآن پاک کی سورہ جو ہے ایک اور مقام پر سورہ انعام میں فرمایا گیا، خاتم علی قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی۔ اور خاتم علی سمعہ و قلبی، سورہ جاثیہ، الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین آیت نمبر 65، فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، سورہ شورى 24، رحیقم مختوم، سورہ مطففین 25، ختامہ مسک، سورہ مطففین آیت نمبر 26۔ اب دیکھیے ان تمام یہ 7 مقامات پر خاتمہ، ختام، یہ لفظ ختم، یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور کہیں بھی یہ معنی نہیں ہو سکتا جو قادیانیوں نے کیا ہے۔ مثلا قادیانی کہتے ہیں کہ جناب حضور نبیوں کے لیے مہر ہیں، آپ کی مہر سے نبی پیدا ہوں گے، تو ختم اللہ علی قلوبہم کا کیا معنی ہوگا کہ ان کے دلوں پر، یعنی کوئی معنی بنتا ہی نہیں، محمل بنتا ہے۔ اور قادیانیوں کا یہ معنی جو ہے یہ قرآن پاک کی روح سے بھی غلط ہے، کہ قرآن پاک نے 100 مقامات پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آخر النبیین ہونے کو بیان کیا ہے۔ اور ایسے ہی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ختم نبوت کا معنی یہی کیا جو ہم نے کیا ہے۔ مثلا دیکھیں مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب ہے حمامۃ البشریٰ، حمامۃ البشریٰ، اور یہ خزائن کی 7ویں جلد میں ہے، صفحہ نمبر 200 پر لکھا ہے، ان الرب الرحیم المتفضل سما نبینا خاتم الانبیاء، کہ بے شک ہمارے رب جو برکت والا ہے، فضیلتوں والا ہے، اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم النبیین رکھ دیا، خاتم الانبیاء رکھ دیا، اور حضور نے اس کا ترجمہ کیا لا نبی آبادی سے۔ یعنی مرزا قادیانی بھی تسلیم کر رہا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ اور حضرات صحابہ کرام جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے براہ راست سامع ہیں، جنہوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو بھی دیکھا، بعض حضرات صحابہ کرام نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی دیکھا، اور انہوں نے وحی کو اترتے دیکھا ہے۔ تو اب صحابہ کرام کو اب جب ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام میں سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین
سورہ یہ در منصور یہ مشہور کتاب ہے اس کی تفسیر کی، اس میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کا ترجمہ آخر ہم سے کرتے ہیں، یعنی جس کے بعد کوئی نہ ہو، آخری ہو۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی کیا مطلب کہ سب سے آخر میں آپ کی بعثت ہوئی۔ اور ایسے ہی صحابہ کرام کے بعد آپ لغت کی کتابیں دیکھیں تو لغت کی بے شمار کتابیں ہیں، ان میں سے مشہور کتابوں کو میں نام لیتا ہوں، جیسے مفردات القرآن ہے، محکم لابن سیدہ ہے، تہذیب الازہری ہے، لسان العرب ہے، تاج العروس ہے، مجمع البحار ہے، قاموس ہے، کلیات ابن البقاء ہے، صحاح العربیہ ہے، اور بھی بے شمار کتاب، منتہی العرب، بے شمار کتابیں ہیں جس میں خاتم کا معنی وہی کیا گیا جو ہم نے عرض کیا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور دیکھیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے بعد، آپ کی رحلت کے بعد حضرات صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع وہ عقیدہ ختم نبوت پر ہوا ہے۔ دیکھیں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، حالانکہ مسیلمہ کذاب ہمارے خانہ کعبہ کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتا تھا۔ مسیلمہ کذاب کا مؤذن اذان ہمارے والی کہتا، اس کا مکبر تکبیر ہمارے والی کہتا۔ ان تمام تر اعمال کے باوجود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مقابلے میں 3 لشکر بھیجے ہیں۔ مسیلمہ خود بھی قتل ہوا، اس کے ماننے والے ہزاروں کی تعداد میں قتل ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ، یعنی کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ یہ آدمی یہ کلمہ شریف بھی پڑھ رہا ہے، ہمارے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھ رہا ہے، اذان بھی کہلوا رہا ہے، اقامت بھی کہلوا رہا ہے، اور آپ اس کے ساتھ قتال کر رہے ہیں اور ہزاروں جانیں آپ نے ضائع کر دی۔ کسی نے یہ نہیں کہا۔ تمام صحابہ کرام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی تائید کی، اور تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہوا کہ اب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور دیکھیے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سے زیادہ احادیث ایسی ہیں جس میں ختم نبوت کا معنی آخری کا کیا ہے۔ مثلا یہ مشہور حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں انبیاء کرام میں سے آخری ہوں اور تم امتوں میں سے آخری ہو۔ کیا مطلب؟ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اور ایسے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلاک نبی خالف و نبی۔ ہر بنی اسرائیل کی سیاست، ان کے مملکاتی امور جو ہے وہ حضرات انبیاء کرام چلایا کرتے تھے۔ جب ایک نبی فوت ہوتا تو اس کی جگہ پر دوسرا آ جاتا۔ چونکہ میں اللہ کا آخر نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جہاد کے موقع پر مدینہ طیبہ چھوڑ کر جان لگے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہاں کیوں چھوڑ کے جاتے ہیں، مجھے بھی آپ نے ساتھ لے جائیں۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کی حیثیت میرے ساتھ ایسے ہے جیسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ اشکال ہو سکتا تھا کہ حضرت ہارون تو اللہ کے نبی ہیں، کیا علی بھی اللہ کے نبی ہیں؟ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، انہو لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور ایسے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، انہو سیکون فی امتی 30 کذابون، بے شک ان قریب میری امت میں 30 کذاب آئیں گے۔ اور ایک روایت میں فرمایا، لا تقوم الساعۃ حتی یبعث 30 دجالون، قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 دجال ظاہر نہ ہو جائیں۔ تو گویا یہ دجالون کذابون حضور کی زندگی مبارک سے لے کر قیامت تک ہونے ہیں، اور آپ کی زندگی مبارک کے آخر میں اسود عنسی نبوت کا دعویٰ کیا اور مسیلمہ نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو بہرحال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سے زیادہ مقامات پر حضور کے آخری نبی ہونے کو بیان کیا ہے۔ اور مرزا قادیانی نے بھی اپنی کتاب مختلف مقامات پر یہی ترجمہ کیا ہے۔ مثلا ایک جگہ وہ کہتا ہے، ہست خاتم الرسول خاتم الانام بروشد
ہر نبوت را بروشد اختتام، آپ ختم الرسول ہیں، ختم الانام ہیں، آپ کے بعد ہر قسم کی نبوت جو ہے وہ بند کر دی گئی۔ تو خاتم النبیین کا لفظ جو ہے یہ اتنا عظیم الشان اور جامع لفظ ہے کہ اس میں آ کر تمام جھوٹی مدعیان نبوت کا بالکل خاتمہ کر دیا۔ اور ایسے ہی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، قادیانی کہتے ہیں جی خاتم النبیین ٹھیک ہے، خاتم النبیین کا معنی آخر النبیین مانتے ہیں، لیکن آپ اپنے سے پہلے نبیوں کے لیے خاتم ہوں گے، بعد والوں کے لیے خاتم نہیں ہوں گے۔ تو یہ اگر ترجمہ کیا جائے تو سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے باقی تو تمام انبیاء کرام خاتم النبیین بنتے ہیں، حالانکہ یہ آپ کی خصوصیات بیان فرمائی گئی۔ اور آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وحلت لی الغنائم وجعلت لی المسجد طہورا وارسلت الی الخلق کافۃ وختم بها النبیون، یعنی آپ کی جو 6 خصوصیات آپ نے ارشاد فرمائی ان میں ایک خصوصیات ختم نبوت کا ہونا بھی بیان کیا ہے۔ تو اگر قادیانی والا ترجمہ کیا جائے کہ آپ پہلے والے انبیاء کرام کے لیے خاتم النبیین ہیں تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ تمام خاتم النبیین بنتے ہیں، حالانکہ اور انبیاء کرام خاتم النبیین نہیں ہیں، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اور ایسے ہی قادیانی کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے جی خاتم النبیین کا معنی اگر یہی کیا جائے کہ اب آپ کے بعد جو ہے کسی قسم کا نبی نہیں ہوگا، تو دیکھیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے ہیں فتح مکہ کے لیے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم ہیں، چچا جان ہیں، وہ راستے میں ملے تو رحمت دو عالم حضرت عباس نے پریشانی کا اظہار کیا، میں تو ہجرت کی سعادت سے محروم رہا۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یا اے چچا جان اطمئن، آپ اطمینان فرمائیں، انتا خاتم المہاجرین کما انا خاتم النبیین، میں خاتم المہاجرین ہوں، آپ خاتم المہاجرین ہیں جیسا کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ یعنی وہ ہجرت جو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف فرض تھی وہ آپ کی تشریف آوری سے کامل مکمل ہو گئی۔ ایسے یہ کہا جاتا ہے جی فلاں آدمی خاتم المحققین ہے، فلاں آدمی خاتم المفسرین ہے، فلاں آدمی خاتم المحدثین ہیں، تو یہ سارے جملے کسی کو خاتم المحققین کہنا، کسی کو خاتم المفسرین کہنا، کسی کو خاتم المحدثین کہنا کہ وہ محدثین کے لیے خاتم ہے، وہ مفسر، یہ تو ہمارے عام انسانوں کے اقوال ہیں جنہیں معلوم نہیں کہ اب آپ کے بعد جو ہے اس کے بعد بھی کوئی بڑا عالم آ سکتا ہے۔ جیسے مثلا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کو بعض رات نے خاتم المفسرین کہا، حالانکہ ان کے بعد بھی بہت سارے مفسر ہوئے۔ تو یہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کو خاتم المحدثین لکھا گیا، تو یہ یعنی عوام یعنی علماء کرام کے اقوال ہیں جو جنہیں معلوم نہیں کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ما کانا ما یکونو کے عالم ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔